امیہ الکنانی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کلاب۔ کلاب اپنے والد کا بڑا وفادار اور اطاعت گزار تھا۔ رات ہو یا دن جب بھی فرصت ملتی وہ اپنے والد کے پاس آتا، اس سے خیریت دریافت کرتا اور اس کی خدمت کرتا۔ اس کا والد امیہ الکنانی بیٹے کی اطاعت اور فرما برداری سے بڑا خوش تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، پل بھر کے لیے بھی اپنے بیٹے کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ باپ بیٹے کی باہمی محبت اور الفت کا چرچا دور دور تک تھا۔ کلاب جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا تو یہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا۔ مدینہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل پڑ چکی تھی اور لوگ ہر طرف سے جوق در جوق اسلام قبول کرنے کے لیے حکومت اسلامیہ کے دارالخلافہ مدینہ منورہ کا رخ کرتے تھے۔ انہی ایام میں کلاب بھی مدینہ منورہ پہنچا اور باشندگان مدینہ کے ساتھ بود و باش اختیار کر لی۔ ایک عرصے تک مدینہ میں اسلامی تعلیم حاصل کی۔ اسے جب ایمان و علم میں کچھ پختگی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی سیرت کو اور زیادہ مجلہ کرنے کی کوشش کی۔ کلاب کو جب علم ہوا کہ اسلام میں سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہیں اپنے پاکیزہ جذبات سے آگاہ کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو جہاد پر نکلنے کے لیے اجازت طلب کرنے پر ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے اس کا نام اسلامی لشکر میں درج کرا دیا۔ پھر ایران کی طرف کوچ کرنے والی اسلامی فوج میں اسے بھی شامل کر لیا۔ کلاب کے بارے میں جب اس کے والد امیہ الکنانی کو پتہ چلا کہ بیٹا جہاد کے لیے ایران کی طرف کوچ کرنے والی اسلامی فوج کے ساتھ روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نہ جاؤ۔ ہم دونوں میاں بیوی نے تمہیں بڑے پیار سے پالا پوسا ہے تاکہ بڑھاپے میں تم ہمارے کام آؤ، ہماری خدمت کرو، لیکن آج تم ہمیں چھوڑ کر دور جا رہے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پل بھر کے لیے بھی ہماری نظروں سے اوجھل رہو۔ کلاب نے اپنے والد کے جواب میں عرض کیا، میں اس کام کے لیے آپ دونوں کو چھوڑ رہا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے۔ کلاب نے جب دیکھا کہ اس کے والدین اس کی وضاحتوں سے راضی ہو گئے ہیں اور ان کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، وہ ایران کی طرف کوچ کرنے والی اسلامی فوج کے ساتھ جہاد کی مہم پر روانہ ہو گیا۔ لشکر کو مدینہ سے نکلے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ اس کے ماں باپ نے اسے جنگ کی مہم پر نکلنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر ان کے سفر جہاد پر روانہ ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد انہیں بیٹے کی محبت ستانے لگی۔ دونوں میاں بیوی رات کو سوتے وقت اپنے بیٹے کلاب کا ذکر کرتے اور اپنے ساتھ اس کے حسن سلوک کو یاد کر کے آنسو بہاتے۔ امیہ الکنانی کے پاس کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ ایک روز وہ دونوں میاں بیوی اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے کسی خاص موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ اس روز پھلدار درختوں کا سایہ کچھ زیادہ ہی سہانا منظر پیش کر رہا تھا اور اوپر سے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز نے اس میں اور مزید رونقیں بڑھا دی تھیں۔ چڑیا ایک درخت سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتی ہوئی دوسرے درخت کا رخ کرتی اور بیٹھ کر چہچہانے لگتی۔ اچانک کلاب کے بوڑھے والد کی نگاہ اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کبوتر اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، کبھی بچے کے پاس جاتا اور کبھی اس کے پاس سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ جاتا۔ امیہ الکنانی کو کبوتر اور اس کا بچہ دیکھ کر اپنا بیٹا کلاب یاد آ گیا اور وہ آہیں بھرنے لگا۔ کلاب کی ماں بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس نے جب شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بیٹے کی محبت میں اس کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ اب کیا تھا، میاں بیوی باغ کے خوشگوار ماحول میں بھی رنجیدہ ہو گئے اور سسکیاں بھرنے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے امیہ الکنانی اپنے بیٹے کلاب کی یاد میں بہت رویا۔ وہ پہلے ہی کمزور اور بوڑھا تھا، لیکن بیٹے کی جدائی کے غم سے اس کے بڑھاپے کی جھریوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی۔
کلاب کو جہاد کی مہم پر روانہ ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ بیٹے کی جدائی سے باپ کو سخت تکلیف تھی، اس نے ایک حد تک تو برداشت کیا، مگر ایک دن وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ امیہ الکنانی اب امیر المؤمنین سے مخاطب تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم اے خطاب کے بیٹے، اگر تم نے میرے بیٹے کو واپس نہیں بلایا تو میں میدان عرفات میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب فراست تھے، وہ اپنی رعایا کے جذبات کو فوراً بھانپ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً بیٹے کے لیے امیہ الکنانی کی محبت کو بھانپ لیا اور اس کے پیمانہ صبر کو جھلکتا دیکھ کر فوج کی طرف ایک نمائندہ یہ حکم دے کر روانہ کر دیا کہ امیہ الکنانی کے فرزند کلاب کو جنگ کی مہم سے فارغ کر کے فوراً مدینہ منورہ بھیج دیا جائے۔ چند دنوں میں کلاب بن امیہ الکنانی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے کلاب سے دریافت فرمایا، والد کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کا کیا قصہ ہے؟ کلاب نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں عرض کیا، بات یہ ہے کہ میں ہر بات میں اپنے والد محترم کو اپنے پر ترجیح دیا کرتا تھا، ان کے حکموں کی فوراً تعمیل کرتا۔ جب میں اپنے والد کے لیے دودھ دونے کا ارادہ کرتا تو اس اونٹنی کا رخ کرتا جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہوتی، میں اسے کھلا پلا کر پہلے تیار کرتا، اسے چند لمحے آرام کرنے دیتا، پھر اس کا تھن دھوتا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد دودھ دوتا اور وہی دودھ اپنے والد کو پلایا کرتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلاب کے والد امیہ الکنانی کو بلایا۔ وہ حاضر ہوا، وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، بینائی مانند پڑ گئی تھی، بڑھاپے کے بوجھ سے اس کی کمر بھی جھک گئی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو کلاب تم کیسے ہو؟ امیر المؤمنین میں ویسا ہی ہوں جیسا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ امیہ الکنانی نے جواب دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آج کے دن تمہاری نظر میں سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ امیہ الکنانی نے جواب دیا، حضور آج کے دن مجھے کسی چیز کی چاہت نہیں، مجھے نہ کسی خیر سے کوئی خوشی ہوگی نہ کسی شر سے کوئی تکلیف۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تمہیں اپنے بیٹے کلاب کے علاوہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے؟ امیہ الکنانی کہنے لگا، ہاں بس میری یہی تمنا ہے کہ میرا لخت جگر نور نظر کلاب میرے پاس آ جائے، کیونکہ مرنے سے پہلے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں اور اسے گلے لگانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کی بیٹے سے اس قدر محبت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تمہاری مراد پوری ہوگی۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ الکنانی کے صاحبزادے کلاب کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، جاؤ اپنے والد کے لیے اونٹنی کا دودھ اسی طرح دو کر لاؤ جس طرح پہلے اپنے والد کے لیے یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ کلاب نے امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کی، ٹھیک اسی طرح سے اونٹنی کا انتخاب کیا، اسی طرح دودھ دعا جیسا کہ وہ پہلے اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب وہ دودھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے دودھ لے جا کر کلاب کے والد امیہ الکنانی کی خدمت میں پیش کیا۔ امیہ الکنانی کو اپنے بیٹے کلاب کی آمد اور یہ دودھ دونے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ امیہ کی خدمت میں پیش کر کے فرمایا، دودھ نوش فرمائے۔ امیہ الکنانی نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور لب سے لگایا تو دودھ کی خوشبو سونگتے ہی کہنے لگا، امیر المؤمنین اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنے بیٹے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے، فرمانے لگے، لو یہ تمہارا بیٹا کلاب تمہارے پاس حاضر ہے، ہم نے پہلے ہی اسے تمہاری خاطر بلا لیا تھا۔ یہ سنتے ہی امیہ الکنانی اپنے بیٹے کی طرف لپکا، بیٹے کو گلے لگایا اور بوسہ دینے لگا۔ باپ کی بیٹے سے شدید محبت کا یہ دلربا منظر دیکھ کر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خدمت میں موجود تمام حاضرین بھی رو دیے، سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلاب کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹے جاؤ اور جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں
ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت گزاری کی شکل میں جہاد کرو۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے۔